تجھے شرم نہیں آتی اس سے لیتے ہوئے، تیرا ہاتھ اس طرح اس مرید کا ہاتھ اس طرح. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ محفوظ کرے. بالکل کانفیڈنس تھا، غلط ہو گیا ہے. کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ بڑا زبردست ہے. یاد پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ بہت کانفیڈنس ہے. یقین کرے میرے بھائی ہو جاتا کمزوری ہے، انسان کمزور ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جس نے اسی وقت. اب شیطان نے بھی قسم اٹھائی نا، اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے مجھے تجھ سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا، ان کو گمراہ کروں. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو گناہ کروائے گا، میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے، میں معاف کرتا رہوں گا. یہ میری رب کی شان ہے. لیکن توبہ کس سے مانگنی ہے؟ غفور الرحیم کون ہے؟ اللہ. لیکن اس کی غفور الرحیمی کے لیے شرط کیا ہے؟ آؤ قرآن سے دکھاؤں تمہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ بندہ اس کی طرف پلٹے. اللہ نہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. قل، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کسے کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ کہ وسلم. تیری زبان سب سے افضل ہے، بے شک حق بولے گی، میری بات تو بیان کر. اللہ بے بس تو نہیں ہے نا، وہ چاہے دلوں میں ڈال دے. یہ قرآن ہے. وہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تو کہہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اے لوگو، اے انسانوں، جنوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سے اللہ محبت کرے، تم اللہ سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فاتبعونی فے لگایا، پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے، عشق نہیں کرو گے. تابعداری. عشق لفظ نبی کے لیے زیبا نہیں ہے. اپنے ابو کو کہہ کے دیکھو نا، میں تم عاشق ہوں اور تم میری ہیں. ہم نبی کے محب ہیں، محب. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متی ہیں. کیوں؟ اللہ ہمیں یہ کہتا ہے. ہم یہ کیا محبتوں کی جمع محب ہے. اے عمر کس سے زیادہ محبت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے. کیا جان سے بھی زیادہ؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں اس کی مال اولاد اس کی جان سے نہ عزیز ہو جاؤں وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. کوئی شک نہیں. یہ ہے نبی سے محبت کا تقاضا. اور اللہ فرماتے ہیں تم اگر یہ چاہتے ہو جنوں انسانوں کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فے لگایا، اس پر غور کرنا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو ورنہ لعنت پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام آئے اور درود نہ پڑے اس پر لعنت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جبرائیل نے کہا، آپ نے آمین کہہ دیا کرو، مفت میں فائدہ ہوگا تمہیں. بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، کتنی رحمتیں تمہارے پر آ جائیں گی. کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے محبت کا تقاضا. یہ نہیں جھومتا ہے مست ہو جاؤ جی نام سن کے. نام کوئی اور لے رہا تو مست ڈی ڈی کرتا جا رہا ہے. شیطان تمہارے منہ پر تالے لگا دیتا ہے کہ کہیں یہ اس پر رحمت نہ آ جائے، کہیں اس رحمت العالمین کا نام اگر یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے. جتنی بار سنو کہو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 بار اللہ اس پر رحمت نازل کرے گا. اللہ جی یہ ہے نفع کی بات ہے. اللہ ہمارے مقدروں میں حق کر دے. اور وہی چاہے گا جو چاہے گا حق اللہ اس کو عطا کرے گا. اگر وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں. اب اللہ فرماتے ہیں جنوں انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے،
یہ جتنے ہمارے معاملات ہیں آخر ہماری کیا ہے، میں جو بھی عمل کروں اس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہی ہے نا۔ نبی سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ نبی کا رب راضی ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ رب راضی ہو جائے، یہی ہے نا۔ تو رب نے کہا ہے نا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو جنوں انسانوں کہ میں اللہ تم سے محبت کروں تو تم فاتبعونی، پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو گے صرف، اس کے مقابلے میں کسی پیو دادے کی دلیل نہیں پیش کرو گے، اپنے سلسلے کی دلیل نہیں، میرے مرشد نے یہ کہا، میرے فلاں نے یہ کہا، میرے امام نے یہ کہا۔ میں امام الانبیاء کی بات کرتا ہوں جس کو میرے رب نے امام مقرر کیا۔ باقی جتنے امام بنائے ہوئے تمہارے بڑوں کے بنائے ہوئے ہیں، جو میرے رب نے بنایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ رب کہتا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، میرے رسول کی اطاعت کی، فقط اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ عقیدہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی یغفر لکم ذنوبکم، پھر وہ اس کی محبت کے بدلے میں، اس کی تابعداری کے بدلے میں تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ محبت تجھ سے اس وقت کرے گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بنو گے، جس سے وہ روکے تیرے نفسیات پر ضرب پڑے، تیری برادری پر ضرب پڑے، تیرے جسم پر، تیرے رواجوں پر، تیرے آگے پچھلے جو بھی مسئلے ہیں اس پر اگر ضرب پڑتی نبی کی بات پر تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سب چیزوں کو قربان کر کے نبی کی بات پر آمنا صدقنا کہو گے، میں رب تجھ سے راضی ہو جاؤں، اور راضی کب ہوں گا؟ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بنو گے۔ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بنا دے، آمین یا رب۔ اللہ ان سے محبت، ان کی محبت اتنی ہمارے اوپر غالب آ جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی محبت ہمارے سامنے نہ رہے، آمین۔ اللہ کے نبی ایک دعا فرمایا کرتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ یہ ہے محبت، ساری محبتیں اللہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ صحابہ کو کیوں کہا اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ؟ دنیا میں ان کو رضا کی خوشخبری اللہ نے دے دی۔ کیا کبھی کسی صحابی کا عرس ہوا؟ کسی صحابی پہ عرس ہوا؟ کبھی چادریں چڑھی؟ کبھی کسی سنا کسی صحابی کے مزار پر کوئی غسل دیا ہوا؟ اور یہ وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنتی جنتوں میں چلے گئے ہوں گے، اور جنت تو ایسی ہوگی کہ وہاں کوئی تمنا رہے گی نہیں، جو دل میں سوچو کہ اللہ تیرے نام مال میں کر دے گا، ہے نا؟ یقین ہے ہوگا ایسا کہ ایسی بدخواہ چھوڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ، بات ہے نا، اسی کو علم غیب کہتے ہیں نا، غیب پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، جو اللہ نے فرمایا حق ہے نا۔ پھر اللہ لوگوں کو کہیں گے کہ آج میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ جنتی حیران رہ جائیں گے، یا اللہ جنت کے علاوہ کوئی انعام ہے؟ اب تو کوئی تمنا ہی نہیں رہی۔ اللہ فرمائے گا آج سے میں تم پر راضی ہو گیا۔ جنت سے بڑا انعام ہے تو جن کو دنیا میں اللہ نے انعام دیا، جن کی بنیادوں، جن کی زبان سے نکلی باتیں دین کے ستون ہیں، آج ان کے بارے میں اتنی بکواسیں کی جاتی ہیں کہ پورے دین مشکوک ہو جائے گا۔ اگر ان پر آپ شک کریں گے، صحابہ پر، ان کے جو اپنے معاملات تھے، وہ انسان تھے، انہوں نے لڑائے لٹائے، ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم ان کی کھول کھول کے باتیں بتائیں؟ جو ان کی باتیں کھول کھول کے بتاتا، سب سے بڑا اسلام کا دشمن وہ ہے، چاہے کوئی بھی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ کو مشکوک کرو گے، تمہارا سارا دین مشکوک، تمہارا قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ کیوں کہ صحابہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ہم نے مانا۔
اور کون سا ذریعہ ہمارے پاس کہ ہم قرآن پر یقین لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟